ہم دیکھ رہے ہیں کہ طویل عرصے کے بعد وہ جو ایک سرد مہری قائم تھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں، اس میں کچھ گرم جوشی آئی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ تسلسل برقرار رہے گا کہ یہ عارضی معاملہ ہے؟ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات 1954 سے اب تک کئی بار اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. تو اس لیے اس بات کی کوئی یقین دہانی تو نہیں کرائی جا سکتی کہ اس بار جو گرم جوشی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی. اوپر سے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس صدر کے دور میں ایسا ہو رہا ہے، صدر ٹرمپ، وہ ایک سیمابی طبیعت کے مالک آدمی ہیں. ان کا مزاج بدلتا رہتا ہے، کئی معاملات میں ان کی رائے بدل چکی ہے، اور ہر تھوڑے دن کے بعد وہ کسی کے ساتھ گرمی اور کسی کے ساتھ سردی سے پیش آتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود یہ ایک مثبت بات ہے کہ عالمی سطح پر صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک بھی ایک بار پھر پاکستان کو توجہ دے رہے ہیں، اور پاکستان ان کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. آپ کے نزدیک اس کی کیا بنیاد کیا ہے، یہ ایک دم جو توجہ پاکستان کو حاصل ہوئی ہے خصوصاً امریکہ کی طرف سے؟ میرا یہ خیال ہے کہ امریکی صدر مجموعی طور پر بین الاقوامی سطح پر یہ منصوبہ لے کر آئے ہیں اپنے ذہن میں کہ وہ مختلف خطوں میں امریکہ کی عسکری جو عسکری کردار تھا وہ کم کر کے، امریکہ کا خرچ کم کر کے اس کا وزن دوسرے ملکوں کے کندھوں پر ڈالنا چاہتے ہیں. تو ان کی نظر ان تمام ملکوں پر ہے جن کے پاس بڑی فوج موجود ہے. مثلا آج وہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف سے نہیں مل رہے بلکہ ترکی کے صدر ایردوان سے بھی مل رہے ہیں. ترکی کی بھی بہت بڑی فوج ہے. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ جب سے پاکستان اور بھارت کے عسکری مقابلے میں پاکستان نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اس کا بھی اثر صدر ٹرمپ پہ پڑا ہے، کیونکہ وہ طاقت کا احترام کرنے والی شخصیت ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ لابنگ کر کے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ پاکستان شاید ان کے خاندان والوں کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے کچھ اچھے کاروباری مواقع فراہم کر سکتے. تو یہ سارے وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات میں ان کے پاس کوئی لیوریج ہو. وہ بھارت پہ تجارتی دباؤ ڈال رہے ہیں اور بہت سا دباؤ ڈال رہے ہیں، اور اس دباؤ کے ساتھ ساتھ وہ یہ لیوریج بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت کو بھی یہ باور کرائیں کہ اگر تم میرے حلیف نہیں بنے، تم نے میری شرطیں نہ مانی، تو میں پاکستان کا حلیف بن جاؤں گا. اور پاکستان تو ہے ہی. اچھا، اب لیکن وہ امریکہ میں کہا جاتا ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کہ دیر از نو فری لنچ، اور کوئڈ پرو کو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نا. تو آپ نے بنیادی نکات تو بتا دی کہ جس کی وجہ سے مطلب تعاون ہو رہا ہے. کیا ایکسپیکٹیشنز، کیا توقعات ہوں گی امریکہ کی کہ پاکستان ان کے لیے کرے؟ کیا مطلب ہے کہ کس جگہ پہ کاروباری مواقع ہو گئے بقول آپ کے، اور جس ملک کی بڑی فوج ہے تو فوج کیا کرے گی ان کے لیے؟ ٹرمپ کی جو سوچ ہے وہ تو کچھ لو اور دو کی سوچ نہیں ہے، وہ تو صرف لو اور لو کی سوچ ہے. تو اس لیے وہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ان کے ذہن میں جو کردار ہے وہ یہ کہ پاکستان ایران کی کنٹینمنٹ میں کوئی کردار ادا کرے، پاکستان افغانستان میں کاؤنٹر ٹیررزم میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرے، پاکستان خلیج کے خطے کی سیکیورٹی کی کچھ ذمہ داریاں قبول کرے، یہ جو بحر احمر ہے اس کے جو راستے ہیں ان کو صاف رکھنے میں پاکستان مدد کرے. اس کے بدلے میں وہ کیا دیں گے، یہ بات کی بات ہے. دوسری بات جو وہ پاکستان میرا آخری اگلا ہی سوال ہوتا ہے کہ دیں گے کیا، اس پہ چلیں بعد میں آپ اپنا مکمل کر لیں. دیکھیے، ٹرمپ کے ہاں دینے کی بات صرف وعدے میں ہوتی ہے اور لینے کی بات نقد ہوتی ہے. تو اس لیے وہ سب کچھ لینے پہ پہلے توجہ کریں گے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں، ان کو یہ یقین ہے کہ پاکستان میں بہت سارے کرٹیکل منرلز پائے جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکی کمپنیوں کو اس میں ان کی تلاش میں ترجیح دی جائے. یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اگر ایسا ہو جائے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہوگا کہ یہ ٹرمپ کتنا ہی کہہ لیں، جب تک امریکی کمپنیاں یہ نہیں سمجھیں گی کہ وہ پاکستان میں آنے سے منافع کما سکیں گی، یہ کام آگے نہیں بڑھ سکے گا. آخری چیز کرپٹو کرنسی ہے. کرپٹو کرنسی کے معاملے میں ٹرمپ کے بعض قریبی دوست اور ان کے اہل خاندان کچھ کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ذریعے کرپٹو کرنسی کا کام آگے بڑھا سکتے ہیں. چلیں، یہ تو ہو گئی امریکہ کی توقعات. اب پاکستان کی اپنی عاجزانہ توقعات رکھ سکتا ہے امریکہ سے کہ جو ہمیں ہمارے فائدے میں ہو، یا ہماری حکومت سمجھتی کہ جی اس سے ہمیں لیوریج ملے گا، فائدہ ہوگا؟
دیکھیں پاکستان کے 4 فیکٹرز ہوتے ہیں ہمیشہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں. ایک تو نفسیاتی، اچھا لگتا ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. چین کے ساتھ پاکستان کو یہ ناز ہے کہ ہمارے تعلقات پہ کبھی برا اثر نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اگر امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں ایک مجموعی نفسیاتی اچھی کیفیت پیدا ہوتی ہے. دوسری بات جو پاکستان ہمیشہ ڈھونڈتا رہتا ہے وہ اقتصادی مدد اور تعاون، اور تیسرا عسکری مدد. پاکستان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، دفاعی ٹیکنالوجی، اس تک رسائی ہو. اس معاملے میں ان کو یقین ہے کہ امریکہ کافی آگے ہے، اور ماضی میں بھی امریکہ سے ہمیں F-16 اور نیوی کے جہاز وغیرہ ملتے رہے ہیں. لیکن اس میں ایک مشکل اب یہ آ گئی ہے کہ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ امداد کے طور پہ عسکری سامان کسی کو نہیں دیں گے، وہ ہر ایک سے اس میں نقد سودا کریں گے. تو یہاں پاکستان کے لیے یہ امکان ہے کہ پاکستان اپنے عرب بھائی ملکوں سے کچھ مدد لے کے اور اس سے اسلحہ خرید سکے. ٹرمپ اس میں تعاون کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کی خواہش ہے. اور چوتھی پاکستان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر اور بھارت کے خلاف پاکستان کو سفارتی طور پر تمام بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل رہے، اور وہ امید رکھتے ہیں یا کم از کم خواہش رکھتے ہیں کہ ٹرمپ سے اور کچھ نہیں تو اس مسئلے کے اوپر کچھ مثبت بیانات حاصل کر لیے جائیں. اچھا بالکل آپ نے کہا سمبلزم بڑا اہم ہے. اچھا اسی تناظر میں ہم جب کہتے ہیں علامت کی آپٹکس کی بات کریں، شریف صاحب اگلے چند گھنٹوں میں ملاقات کریں گے ٹرمپ صاحب سے، کیا اس آپٹکس کی کیا حیثیت ہوگی، اور اس میں کوئی لگتا ہے کوئی سبسٹینٹو بات سامنے آئے گی؟ دیکھیے میں وائٹ ہاؤس میں پاکستان کے جو سربراہان حکومت و مملکت ہیں ان کو ملتے امریکی صدور سے دیکھ رہا ہوں کو 1986 سے، جب وزیر اعظم محمد خان جنہیں جو گئے تھے تو میں وہاں موجود تھا. اس وقت سے لے کے اب تک کئی موقعوں پر میں جسمانی طور پر موجود رہا ہوں، اور کئی موقعوں پر میں نے سب کچھ ٹی وی پہ دیکھا ہے. آپٹکس ہمیشہ مثبت ہوتی ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں کوئی ملک یہ نہیں چاہتا کہ بری آپٹکس کے ذریعے میسیجنگ کرے. آپٹکس اچھی کر کے ہی پھر بعد میں بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ملاقات بڑی اچھی رہی، بڑی مثبت گفتگو ہوئی، اس کے بعد پھر جو بھی رکاوٹیں مشکلات ہوتی ہیں وہ ہلکے ہلکے آگے سامنے آتی ہیں. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مشیروں کا کردار ان کی انتظامیہ میں اور جو بیوروکریسی ہے اس کا کردار پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو بعض اوقات وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مل کر بہت بڑی بات کر دیتے ہیں، چاہے مثبت چاہے منفی. دیکھنا ہے کہ آج وہ کیا بات کرتے ہیں. میرا تو خیال ہے مثبت کریں گے، لیکن اس کے بعد امریکہ کی ایک یعنی وزارت دفاع ہے، ان کا وزارت خزانہ ہے، ان کی وزارت خارجہ ہے، ان سب کی مختلف معاملات میں کیا رائے ہوتی ہے وہ بعد میں ہمیں پتہ چلے گی. اچھا آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ پاکستان کے ساتھ جو گرم جوشی اس کو بطور لیوریج استعمال کرنا چاہ رہا ہے امریکہ بھارت کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بھارت بہت بڑی معیشت ہے، ابھی بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے اگر آپ دیکھیں اس کا. امریکہ اور بھارت جو ہیں تو ان کے ساتھ جو کھچاؤ ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں وہ عارضی ہے، اور وہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے کہ جی عارضی کچھ عرصے کے اندر یہ چیزیں حل ہو جائیں گی، اور جب حل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ جو مسلط ہوگی پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیے بھارت کے ساتھ امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ طویل المیعاد ہیں. بھارت اور امریکہ دونوں چین کو اپنا حریف سمجھتے ہیں. بھارت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تنازع علاوہ ان حالیہ معاملات کے امریکہ کا نہیں ہے. مثلا پاکستان کے ساتھ ایٹمی پروگرام پہ تنازع رہا، امریکہ نے اس طرح کا اعتراض کبھی بھارت کے ایٹمی پروگرام پر نہیں کیا، بلکہ ان سے ایک سول دفاعی معاہدہ امریکہ کر چکا ہے. اسی طرح سے پاکستان پر دہشت گردی کے حوالے سے مختلف الزامات لگائے گئے، اسامہ بن لادن کی موجودگی کے اوپر تنقید ہوئی، طالبان کی حمایت کرنے پر تنقید ہوئی. ایسے تمام ایشوز بھارت کے ساتھ نہیں ہیں. بھارت کے ساتھ مسئلہ صرف ٹرمپ صاحب کا ہے، اور وہ ہے تجارت کے معاملے میں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت امریکی مصنوعات خریدنی شروع کرے. بھارت کا موقف یہ ہے کہ ہم مصنوعات عالمی سطح پر خریدتے ہیں، جہاں ہمیں سستی ملتی ہے وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں. تو یہ ایسا موضوع نہیں ہے جس کے اوپر مسئلہ حل نہ ہو سکے، کیونکہ اس کے اندر تو دیکھیں نا، کاروبار کے تمام معاملات کے اندر ہمیشہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 100 پہ سے بات شروع ہو کے 50 پہ یا 54 پہ یا 56 پہ کہیں نہ کہیں معاملہ طے ہو جاتا ہے بیٹھ سکتی ہے. تو اس لیے کیونکہ کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے، اس لیے اس کے حل ہونے کا اور نسبتاً جلد حل ہونے کا زیادہ امکان ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نسبتاً جلد ہونے کا زیادہ امکان ہے. تو یہ اس امکان کو اگر ہم کہتے ہیں قوی امکان ہے، تو اس کے بعد پھر یہ جو پاکستان ہے یہ کہاں کھڑا ہوگا اگر پھر بھارت سے وہی گرم جوشی تو؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ ایک اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ ایک بار پھر
اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جہاں اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر بھارت اہم ہے اور بڑا ملک ہے تو پاکستان بھی غیر اہم نہیں ہے ہوں اور اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان کے ساتھ شاید وہ گرمجوشی نہ ہو مستقبل میں جیسی بھارت کے ساتھ ماضی میں رہی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ امریکی تعلقات اس مقام پر بھی اب شاید نہ آئیں جہاں وہ گزشتہ چند سالوں میں کھڑے تھے. اور ہمارے لیڈروں کی جانب سے بھی اب مثبت گفتگو زیادہ ہوتی ہے. ماضی میں یہ بھی رہا ہے کہ ہمارے لیڈروں نے کو خوش کرنے کے لیے، رائے عامہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے خواہ مخواہ کی امریکہ مخالف باتیں کی ہیں اور ایک امریکی مخالف بیانیہ بنا کر کھڑے ہو گئے. تو وہ اگر نہ ہو تو پھر ایک نارمل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ، ایک نارمل کاروباری ریلیشن شپ اور ایک نارمل قومی سلامتی اور ملٹری ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی پھر بھی رہے گی، چاہے بھارت کے ساتھ ان کی گرمجوشی واپس ہی کیوں نہ آ جائے. اچھا، پھر اسی کو بعض لوگ جوڑ رہے ہیں کہ جو عرب کے اندر جو مطلب ہے مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں جو حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں، وہاں پہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اس کا کیا کردار ہے پاکستان کی ایک دم جو پولیٹیکل کہتے ہیں نا اہمیت جو بڑی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جوڑتے ہیں اس معاملے کو اس سے؟ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ زیادہ سیکیورٹی رول ادا نہ کرے مشرق وسطی میں. تو مثلا ایران کی کنٹینمنٹ ہے، اس کے لیے امریکی جہازوں کو نہ جانا پڑے. اگر کوئی صومالیہ میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہونا ہے تو امریکہ کو اپنی فوج نہ بھیجنی پڑے. تو وہ ان افواج کی تلاش میں ہیں جن کو یہ کام سونپا جا سکے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو گریٹر مڈل ایسٹ ہے، موروکو سے لے کر پاکستان تک کا جو خطہ ہے، اس میں 3 بڑی فوجیں، 4 ہیں لیکن چوتھی ان کی مخالف ہے ایران. تو 3 جو قریبی دوست ان کے بنتے ہیں وہ ترکیہ ہے، پاکستان ہے اور مصر ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کردار ہو مستقبل میں. اگر غزہ میں کوئی ملٹی نیشنل فورس جاتی ہے تو سپاہی ان ملکوں کے ہیں، لیکن اس میں ہر ایک کو اپنے اپنے سیاسی جو تناظر ہے اس میں فیصلے کرنے ہوں گے. اس لیے امریکہ کی خواہشات خواہ کوئی ہوں، ٹرمپ صاحب کی خواہشات خواہ کوئی ہوں، وہ اتنی آسانی سے پوری ہونے والی نہیں ہیں. دوسری طرف سعودی عرب سے باہمی دفاع کا معاہدہ کرنے کے بعد پاکستان مشرق وسطیٰ میں ایک اہم رول پلے کرنے کی پوزیشن میں تو یقیناً آ گیا ہے. تو اس معاہدے کو آپ کے خیال میں امریکہ جو ہے مثبت انداز سے دیکھ رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کا ایک بڑا گیم پلان ہے اس کے اندر جو ہے یہ معاہدہ جو ہے بڑی اچھی طرح سے خوش اسلوبی سے فٹ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر ضیاء صاحب، جو پاکستان کے لوگوں کو بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتی، یہ وہ امریکہ نہیں ہے جس سے ہم 1947 سے اب تک ڈیل کر رہے ہیں. یہ ٹرمپ کا امریکہ ہے. صدر ٹرمپ جو ہے ان کے ہاں کوئی طویل المیعاد منصوبہ ہے ہی نہیں. وہ تو صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ کا خرچہ جو ہوتا ہے دنیا کے کو مینیج کرنے میں وہ کم کیا جائے اور اس کے اندر بوجھ دوسروں پر ڈال دیا جائے. تو اگر سعودی عرب کی سلامتی جو ہے وہ پاکستان کے کھاتے میں چلی جاتی ہے اور امریکہ کو اس پر کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تو یہ ان کے لیے ایک اچھی بات ہے. ون ون سچویشن ہوگی. اچھا، بالکل میرا آخری سوال کہ ٹرمپ صاحب نے بگرام کا جو فوجی اڈہ اس کی واپسی کی بھی خواہش کا اظہار کیا ہے. کس نظر سے دیکھتے، کتنی حقیقت پسندانہ ہے یہ خواہش؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ان باتوں میں سے ہے کہ جو ٹرمپ کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ اگر کچھ نہ بھی اگر ہو گیا تو بہت اچھا، نہ ہوا تو کم از کم دوسروں پر دباؤ کے لیے استعمال آئے گا. تو وہ طالبان پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. امریکہ کے بہت سارے ہاسٹیجز ہیں وہاں، ان کو وہ رہا کرانا چاہتے ہیں، اس کے جو لوگ یہاں، اور اس کے علاوہ وہ طالبان سے اور بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں. تو ممکن ہے کہ بگرام کی دھمکی دے کر انہوں نے کوئی اور مقاصد ہوں. تو اس میں کچھ پاکستان کہیں پر اصل بات یہ ہے جی اصل بات یہ کہ پاکستان بالکل نہیں چاہے گا کہ بگرام میں امریکی اڈہ قائم ہو، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے مشکلات مستقبل میں پیدا کر سکتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ خود امریکہ بھی جو عملی طور پر جب دیکھتا ہے تو اس کو بگرام کا اڈہ لینے کے لیے اگر لڑائی کرنی پڑے تو پھر امریکہ نے وہاں سے وڈرال کیا کیوں تھا. تو اس لیے ایک بار پھر وہاں کسی قسم کی جنگ میں امریکہ ملوث ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا.